اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے ہدایت کے من جملہ ذرائع میں سے ایک ذریعہ کتابیں اور صحیفے بنائے۔ قرآن مجید سب سے آخر میں نازل ہوا، اور جتنی ماضی میں نازل ہونے والی کتابیں اور صحیفے تھے ان میں جو کچھ تھا اس کا خلاصہ قرآن کی شکل میں موجود ہے، اور قیامت تک آنے والے اور ما بعد قیامت معاد کی ساری چیزیں قرآن میں رکھی ہیں۔ اور قرآن کے نازل ہوتے ہی باقی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ کتابوں پر اعتقاد، یقین، ایمان ضروری ہے، لیکن عمل صرف قرآن پہ ہوگا۔ یتیمے کے نا کردہ قرآن درست، کتب خانائی چند ملت بشست۔ ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا کہ پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ قرآن کے پہلے حرف سے ہی پچھلی کتابیں منسوخ ہو گئی۔ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، خورشید منور آتا ہے۔ تو ہمارا پچھلی کتابوں پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے، لیکن عمل قرآن پہ ہوگا۔ اس وقت دنیا کا کوئی بھی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، وہ اپنے مذہب کی کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو نازل ہوئی۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اس میں ضرور کمی بیشی ہے، کوئی تھوڑی مانتا ہے، کوئی زیادہ مانتا ہے، لیکن آنکھیں بند کر کے قرآن مجید کا نسخہ ہاتھ میں پکڑ کے حضور کا غلام کہہ سکتا ہے یہ وہی کتاب ہے من و عن، حرف بحرف، بغیر کسی تغیر اور تبدل کے، جو میرے رسول کے سینے پہ نازل ہوئی ہے۔ تو یہ چیز کس قدر تیقن پیدا کرتی ہے، کس قدر یقین کی بجلیاں پیدا کر دیتی ہے سینے میں۔ پھر آنکھیں بند کر کے عمل کیوں نہیں کریں گے؟ کتاب پر ایمان لانے کا مطلب پوری کتاب پر ایمان لانا، اس کے تقاضوں پر ایمان لانا، اس کے احکام کو ماننا، اور اس کے نواہی سے اجتناب کرنا، یہ تقاضا ہے اس ایمان کا۔ تو یہ نہیں کہ جو چیز سمجھ میں آئے، پسندیدہ ہو، نفس پر شاک نہ ہو، نفس کو مرغوب ہو، محبوب ہو، اس پر تو عمل بھی ہو، اس پر بات بھی ہو، اور جو چیز نفس پر شاک ہو تو اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ ایمان کا مفہوم نہیں ہے۔ ایمان کا مفہوم یہ ہے کہ پوری کتاب پہ ایمان لایا جائے۔ اور جبریل امین حضور کے قلب اطہر پر القاء کیا ہے قرآن کو، حضور کی زبان پہ نہیں اترا، حضور کے دل پہ اترا۔ بلکہ جب حضور کے قلب اطہر پر قرآن اترتا تو آقا کریم جلدی جلدی اس کو زبان پہ لاتے، تو آواز آئی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ اللہ اکبر، محبوب جلدی نہ کیجئے، جس رب نے قلب میں اتارا ہے وہ زبان پر بھی لے۔